الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید اللہ سے کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ عافیت اور خیریت کے ساتھ رکھے۔ اچھا جی، آج ویڈیو مجھے کچھ اور بنانی تھی، مگر آج جو آپ لوگ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اس پر ویڈیو اس کی مناسبت سے مطلب اس کے اوپر اس عنوان پر ویڈیو بنانا ہوں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں نے اب تک سیاست پہ آپ لوگوں نے دیکھا کوئی بات نہیں کری ہے، میں تو دین کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، مگر ایک چیز بہت کثرت سے میری نظر سے گزری فیس بک کے حوالے سے، واٹس ایپ کے حوالے سے، سوشل میڈیا پہ، کہ آج جو یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دیا، میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح یا غلط کی بات میں نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں کر رہا ہوں۔ میں سیاست کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو طریقہ کار ہمارے ملک میں یا اس دنیا میں اس وقت سیاست کا چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں بعد میں انشاءاللہ بات کروں گا، اور بہت ٹھیک ٹھاک بات کروں گا اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے۔ لیکن ابھی میرا مقصد بات کا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی تک عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کریں، آپ نواز شریف کو کرتے ہیں آپ کریں، آپ کسی کو بھی کرتے ہیں آپ کرتے رہیں، زرداری صاحب کو کرتے ہیں، کسی کو بھی کرتے ہیں، ایکس وائی زی، میری بلا سے میرا واسطہ ہی نہیں ہے، نواز شریف، زرداری، عمران خان، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نااہل قرار دیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ میں نے بھی خبر دیکھی جس طرح ہر پاکستانی یا ہر بر صغیر یا ہر دنیا کے انسان نے دیکھی۔ میں فیس بک کھولتا ہوں یا واٹس ایپ پر میں لوگوں کے اسٹیٹسز دیکھتا ہوں تو وہ ایک بیک گراؤنڈ میں تصویر یا ویڈیو دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کوئی تصویر یا پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ تصویریں لگی ہوئی ہیں، ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں ان کا کوئی گانا چل رہا ہے یا کوئی ایموشنل میوزک چل رہا ہے، اور اس پر کوٹ ہوئی ہے کچھ قرآن کی آیات، نصر من اللہ و فتح قریب، یا اللہ مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا اللہ آپ کو مطلب دوبارہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ایک عمران، اور یہ مطلب سارے ایک طرف ہیں اور عوام تو عمران کے ساتھ ہے ساری۔ میں اس وقت صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں جو اس وقت آپ سے بار بار ہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میری وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کسی سے، ڈرتا میں صرف اللہ سے ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بار بار میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس بات پر اسٹک رہے، چپکا رہے، اس بات پر قائم رہے کہ جو میں بات کرنے والا ہوں، یہ بات اگر عمران خان کے علاوہ نواز شریف کے لیے ہو، زرداری کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو نا، تو تب بھی یہی بات کروں گا کہ یہ جو آپ کی سیاست ہے نا، آپ کو مبارک ہو، خدا کے واسطے ہی میرے ہاتھ جوڑے میں، دین سے نہیں جوڑو اس کو، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی دنیاوی کاموں کے لیے تھوڑی آتی ہے مدد۔ میں مطلب یہ کیا سمجھوں کہ میں اپنے اگر پڑوسی سے، یا پڑوسی چھوڑیں، میرے آفس میں باس میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور میں اس سے لڑ رہا ہوں، تو کیا مجھے کیا فرشتے میری مدد کرنے آئیں گے؟ وہ فرشتے آتے ہیں بدر میں۔ بھائی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ عمران خان کو بیک سپورٹ کر رہے ہو اور دین کی بات کرو، یہ میرے ہاتھ جوڑے میں اس وقت ابھی تک نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات میں نے نہیں سنی، بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، ان کی بیٹی ہوں، یا زرداری صاحب ہوں، ان کے صاحبزادے ہوں، کوئی بھی ہو ایکس وائی زی، جو دین کے اوپر ہو۔ عمران خان صاحب کے منہ سے میں نے بات ریاست مدینہ کی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بات کروں گا بالکل ایک دم الف کی طرح، بالکل صاف ستھری۔ پہلی بات یہ کہ آپ یہ مت بولو، آپ سپورٹ کرو کہ ہاں انشاءاللہ آپ واپس آ جاؤ گے، آپ کے اوپر سے یہ اسٹیمپ نہ اہلی کی ہٹ جائے گی، آپ کو جو کرنا ہے کرو، آپ خلاف ہو، آپ خلاف بات کرو،
میرا اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ دین کا لیول نہیں لگا اس پر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے میں کسی ایک رنگ ایسی سڑک پہ چلتے بندے کو اٹھا لوں جو سپورٹر ہو پی ٹی آئی کا, وہ بولے گا عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کرپٹ ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, میں ایک عمران خان کے مخالف بندے کو سڑک پہ اٹھا لوں, وہ بولے گا کرپٹ ہے. ثبوت کسی کے پاس نہیں, آپ کے پاس نہیں ہے ثبوت, ٹھیک ہے, ثبوت تو آپ کے پاس نواز شریف کی کرپشن کا بھی نہیں ہے, لیکن ایک ہمیں ایک چیز کا جو نظر آتا ہے اس سے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کیا بولو گے کہ عوام کو دیکھو, عوام بے وقوف ہے جو اتنی بڑی تعداد میں اکثریت میں عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ اور میں یا میرے جیسا کوئی بھی انسان یہی بات کرے گا, تو یہ کوئی حجت نہیں ہے بھائی, کوئی حجت نہیں ہے. سورہ انعام میں اللہ پاک یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مفہوم ایسا آیت کا, کوئی مجھ سے مانگے گا میں ریفرنس دے سکتا ہوں اس کا. سورہ انعام میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ اکثریت تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہے. تو اللہ پاک نے جو اکثریت کا جو مادہ ہے نا وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو بتایا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اکثریت کا معاملہ دیکھیں تو بدر میں 313 ہے نا ایک طرف, اور ایک طرف 1000 کے قریب یا اس سے تھوڑے زیادہ ہی کفار ہیں. تو میرا پوائنٹ اس وقت پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کی غیرت پتہ نہیں کہاں پر مر گئی ہے. آپ کے جلسوں میں اگر عورتیں ناچ رہی ہیں نا, برا لگتا ہے. اگر آپ کو برا لگ رہی ہے میری یہ بات تو لگتی رہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو راضی کرنے تھوڑی آیا ہوں یار, میں راضی کسی اور کرنے آیا ہوں. تو ناچ رہی ہیں اور آپ بات ریاست مدینہ ہی کر رہے ہو, بھائی آپ کے جلسوں میں آپ نچاتے رہو, مجھے کچھ نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. میرا پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں جا رہا سے مراد میری اس وقت یہ آنے والے وقت میں جب میں شروع کر دوں گا تو وہ دوسری ہو جائے گی بات, پھر میں بتا دوں گا. خیر, میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں آپ نچاتے رہو, لیکن اس وقت آپ ریاست مدینہ کی بات نہیں کرو یار, خدا کے واسطے ریاست مدینہ کی بات نہیں کرو. آپ نااہل ہوتے ہو. کوئی, میں ابھی عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں ہی نہیں, عوام سے مخاطب ہوں نارمل. تو میری ماں, میری بہن, میری بیوی, میری بیٹی, یا میرا بھائی, یا میرا باپ, یا میرا دوست جو میرے بھائیوں جیسا ہے, یا کوئی بھی, اور میری ماں سے مراد میں کہہ رہا ہوں میری اپنی ماں یا میری ساس یا میری خالہ یا میری پھپھو, اس طرح کی بات کر رہا ہوں. میرے باپ سے مراد میرا باپ, چچا, تایا, ماموں واموں سب کی بات کر رہا ہوں. میرے دوست یار سارے میرے بھائی جو بھی ہے, یا میرے مسلمان بھائی, مسلمان بہنیں, سب کی بات کر رہا ہوں. آپ اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہو, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو, ہوم یو آر سپورٹنگ. بھائی آپ کی سیاست میں سپورٹ ہے, صحیح ہے, میں بھی اس پر بات نہیں کر رہا, آپ اس کو دین سے مت جوڑو. اب میں عمران خان صاحب کا میں نے ایک بیان سنا کچھ عرصے پہلے کہ شروع کے جب ان کی حکومت تھی پرابلمس تھیں, ٹھیک ہے, ہوتی ہیں, کہ شروع کے تو سالوں میں تو ریاست مدینہ میں بھی پرابلمس تھیں. او یار آپ بولنے سے پہلے سوچا کرو یار. دوسری ہجری میں تو بدر کر لی ہم نے, جنگ بدر, اور بدر کو آپ کیا سمجھ رہے ہو. میں انشاءاللہ مسلمانوں نے جو غزوات لڑی ہیں, جنگیں لڑی ہیں, اس پر میں پوری ایک وہ شروع کروں گا, اس پر میں ایک ایک غزوے کے اوپر بات انشاءاللہ ہر ویڈیو میں کرتا رہوں گا. لیکن میں بھی بتا دوں آپ کو کہ بدر آپ اور میں مسکین بن کے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے, کفار کے پاس اتنے گھوڑے تھے, ہمارے پاس اتنی تلواریں تھیں. آپ یہ بتاؤ کہ بدر میں حملہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. تو آپ کا پوائنٹ وہی رہے, لیکن بولنے کا انداز یہ ہو جائے کہ بھائی ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے پھر بھی حملہ کیا ہم نے. اس کے پیچھے پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ 313 ہیں, وہ 1000 ہیں, لیکن 313 بھی کافی ہوتے ہیں ہزاروں پر اگر غیرت مند ہو, اور بے غیرت ہو نا تو پورے لشکر آ جائیں تو کسی کام کے نہیں ہے. اپنی غیرت کا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ریاست مدینہ کی بات آپ نے ایک طرف کر رہے ہو, دوسری طرف ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا تھا, اس پر آپ کی بات ہوئی تھی فرانس کے سفیر کی. میں اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں بات یہ کر رہا ہوں صرف اپنے گراؤنڈ جو بالکل گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں نا, ان لوگوں سے کہ جو پیچھے چل رہے ہیں, آپ کرتے رہو سپورٹ. میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا, لیکن خدا را دین سے مت جوڑو. وہ مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ وہ اس طرح کی باتیں آپ نہیں کرو. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ نے, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 2 لوگ آئے اور دونوں نے کوئی بات نہیں کری, لیکن دل میں ان کی بات یہ تھی کہ کوئی جو منصب ہے وہ ہمیں مل جائے, مطلب ہم یہ چلا سکتے ہیں کام. میں مفہوم عرض کروں نا آپ سے, بات کا لب لباب عرض کروں نا. نبی علیہ السلام نے پتہ کیا بات فرمایا ہے کہ جو شخص حکومت مانگتا ہے, کرسی مانگتا ہے, یعنی کہ وہ رتبہ مانگتا ہے, اس کو نہیں دینا ہے. اب اس میں سارے آ جائیں گے لپیٹ میں. آپ اس مینٹیلٹی کو سمجھو. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ سیاست الگ ہے دین الگ ہے, میں تو کسی اور سوچ میں ہوں نا.
میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہر چیز میں ہی دین ہے. اکثر میری والدہ یا میری بہن یا میری بیوی یا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، یا آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی آپ سے بولتے ہوں گے بھائی دین الگ رکھو، نہیں مذہب الگ رکھو اور اس بات کو الگ رکھو. ایسا کچھ نہیں ہے، مذہب تو کچھ ہے ہی نہیں، دین ہے اسلام. اور دین کا مقصد ہوتا ہے پورا قانون، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر آ جائے گی. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، سونا کھانا پینا، قانون، سیاست، اور گھر سے باہر کی زندگی، گھر سے اندر کی زندگی، رشتہ داری، حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو وہ بس میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دین سے مت جوڑو. آپ ریاست مدینہ کی بات کرو گے تو میں بولوں گا، آپ دین سے مت جوڑو. اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرو گے پھر آپ پوری طرح وہی بات کرو، پھر اسی طرح عورتیں ہوں گی، پھر اسی طرح مرد ہوں گے. قانون چلے گا پھر شریعت کا، اللہ کی زمین، اللہ کا نظام چلے گا. یا تو پھر آپ دنیاوی سیاست کرتے رہو، وہ پھر اب میں پھر اس پر بات نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ دین کے اوپر بات کرو گے تو میں بات کروں گا. آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر بات کرو گے تو میں بات کروں گا. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں جواب دہ ہوں اللہ کو اور مجھے فیس کرنا ہے اپنے نبی کو. تو میں تو ڈرتا بھی نہیں ہوں آپ سے، اور میں کروں گا حق بات. تو حق بات یہی ہے بھائی کہ اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے نا آپ نے، دین کی طرف. اور اگر آپ نے دین کی طرف آنا ہے، اللہ انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ سے دین کا کام لے. تو دین کی طرف آنا ہے تو پھر آپ نے یہ حرکتیں نہیں کرنی، مکس نہیں کرو اس کو. دین الگ چیز ہے اور مذہب تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ہمارے ہاں کانسیپٹ دوسرا ہے نا، نماز پڑھ لی تو مذہب پورا ہو گیا، روزہ رکھ لیا بس کافی ہے، اور یہ چیزیں الگ ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام از فل کانسٹیٹیوشن. اسلام کا ایک جورسپروڈنس ہے، ایک قانون ہے، ایک فقہ ہے. اور اسلام جو ہے نا وہ دین ہے. دین جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، دین جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہوتا ہے، وہ سب اس کے اندر آ جائے گا. میں اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ بہت جلد کروں گا. میں ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز سے نکلنا پڑے گا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیز اگر میں سپورٹ کر رہا ہوں تو یہ الگ ہے اور دین الگ ہے. اور اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے قرآن کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے ذریعے میں آپ کو کھینچ لوں گا انشاءاللہ. اللہ وہ کام مجھ سے لے لے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں ابھی تک کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو دور رکھیں، خدا را دین کو الگ کر دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا آپ کو نقصان اپنا کر دیں گے. آپ کا دین بہت مختلف ہے. نبی علیہ السلام کو ہم کیسے جواب دیں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں نواز شریف کو؟ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں عمران خان کو، ضیاء زرداری کو؟ بھائی اگر اس وقت کوئی بندہ بھی ان تینوں میں سے کسی بندے کا نام لے کر یا کسی اور XYZ کا نام لے کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں میں سپورٹ کر سکتا ہوں، خدا کی قسم اپنے ایمان کی فکر کرو، لعنت ہے تمہارے اوپر. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی واحد سنت جو مرد پر ہے، جو وہ فزیکلی نظر آئے گی اس کے ساتھ قبر میں آتی ہے، وہ داڑھی ہے. اب میں کیا نام لوں گا؟ دوسری بات یہ کہ آپ دین کو کیا مذاق سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے معاملہ. دین کے اندر تو معاملات دوسرے ہیں. اللہ پاک میں نے کو بتایا نا، سورہ نام میں کہہ چکا ہے، حاکمیت تو ہے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کی. نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کم لوگ تھے بھائی، بعد میں تعداد اللہ نے دی نا. جب اللہ نے اچھا وقت دیا تو وہ جب مطلب چوک در چوک لوگ شامل ہو رہے ہیں تو ایک فوجوں کی تعداد میں، تو وہ ٹائم بعد میں آیا نا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو وہ تو بات کی بات ہے نا. میں ابھی پوائنٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو خدا را اپنے ایمان کو بچائیے. میں کوئی خلاف نہیں ہوں عمران خان کے، میں اس کے خلاف بول کے کیا کر لوں گا؟ میرا کام دوسرا ہے. اور میں کوئی تکبر نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے میرا اس سے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی ہے وہ کام. اللہ کہہ چکا ہے آپ سے اور مجھ سے سورہ محمد میں. اللہ ہم سے وعدہ لے چکا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کیا وعدہ ہے. لیکن میں آپ کو بات کیا بتا رہا ہوں، اس کو الگ کر دیں اس چیز سے. آپ خدا را ابھی آپ دین سے مطلب جو مت جوڑو اس کو، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو آپ نے ابھی یہ سن لینا ہے نا، بس اسی وقت کر دینا ہے. اگر مجھ سے کوئی سوال ہے آپ مجھ سے ضرور کریں، کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھ پر اٹھا سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. مجھے بتائیں، میں جواب دہ ہوں آپ کو، کیونکہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو ویسے میں جواب دہ اللہ کو ہی ہوں. لیکن اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آپ مجھ سے بات کرو، پہلے سے اپنی رائے قائم مت کرو، مجھ سے بات کرو، اس کے بعد آپ فیصلہ اخذ کرو. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت 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 بڑا ایشو ہے.
ہم کسی اور سوچ میں چلے گئے، وہ میں انشاءاللہ اس پر کام کرنا شروع میں نے کر دیا ہے، بہت ہلکے ہلکے انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں بھی میں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ آپ لوگوں نے بس یہ کام کر دینا ہے، کسی بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہو، وہ بعد میں ہے بات کہ وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ کیوں نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، اور کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اور اس کا سارا معاملہ۔ تو بہرحال میں یہاں پر بات کو ختم کروں گا، بس آخری بات یہ کروں گا کہ اس کو اس سے الگ ابھی فی الحال اتنا کر دیں، آگے میں انشاءاللہ آپ سے جب تفصیل سے بات کروں گا تو میں کھل کر آپ کو سمجھا دوں گا ساری چیزیں۔ مجھے اجازت دیجیے، کوئی بات میری گراں گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔